نفس کشی کا تو حکم نہیں ہے، نہ شریعت میں نہ طریقت میں۔ نفس کا تزکیہ درکار ہے۔ دراصل نفس انسانی وجود میں ایک ایسی قابلیت ہے جو انسانی ضرورتوں کا بھی ادراک کرتی ہے۔ نفس کا وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان کو اپنی بشری اور جسمانی ضرورتوں کا احساس ہوتا ہے کہ کھانا مجھے ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، ملبوس ضرورت ہے، توسیع نسل میری ضرورت ہے۔ پھر ان چیزوں کے لیے وہ حلال ذرائع جو شریعت مطہرہ نے تلقین فرمائے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ جو ضرورتوں کا تعین ہے یہ نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ضرورتوں کا ادراک و آگہی یہ نفس کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ نفس بعض اوقات تصدیہ کے راستے پر نکل جاتا ہے تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے سلسلہ میں نفس حد سے تجاوز کر سکتا ہے۔ وہ تجاوز درست نہیں ہے، وہ نواہی کے دائرہ میں ہے، منکر کے دائرہ میں ہے۔ یعنی نفس اگر بشری تقاضوں اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حد سے تجاوز کر لے تو یہ راستہ تصدیہ کا ہے، یہ مذموم ہے، یہ ممنوع ہے اور اس سے اجتناب لازم ہے۔ باقی نفس کا اصل وظیفہ نفس کشی نہیں ہے، تزکیہ ہے کہ نفس میں تزکیہ پیدا کر کے اس کو شفاف کر کے پاک کر کے تطہیر دے کر رجز سے اور رج سے پاک کر کے اس کو تزکیت المآب بنایا جائے، احسان کے راستے پر اس کو رواں دواں رکھا جائے، اور نفس جو ہے اس کا اصل خاصہ معرفت ہے، اس کے ذریعے معرفت کا حصول ممکن بنایا جائے۔ جزاکم اللہ۔